داستان ہے اس ہلاکو خان کی کہ جس کے نام سے پوری دنیا لرزتی تھی، اور اس بغداد کی جو کبھی علم و عرفان کا سورج تھا۔ 1298 میں جب ہلاکو خان کی فوجیں بغداد میں انٹر ہوئی تو انہوں نے نہ صرف شہر کو جلایا بلکہ انسانیت کے وقار کو خاک میں ملا دیا۔ دریائے دجلہ کا پانی پہلے انسانی خون سے سرخ ہوا اور اس کے بعد لاکھوں کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا۔ یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا اور منگولوں کی یہ یلغار پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ خلیفہ کو سونے کے کمرے میں بند کر ہلاکو خان کا یہ کہنا کہ اگر سونا اتنا پیارا تھا تو فوج کیوں نہیں بنائی، دراصل ایک مردہ قوم کو جھنجھوڑنے کے مترادف تھا۔ بغداد کی راکھ سے اٹھتا دھواں اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ جب قلم ٹوٹ جاتے ہیں اور تلوار زنگ آلودہ ہو جاتی ہے تو ہلاکو خان جیسے کردار تاریخ کا مقدر بن جاتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، سٹوریاں ختم نہیں ہوتی، تاریخ کا اصل موڑ تو اس کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ جس قوم نے مساجد کو استبل بنایا اور قرآن کے اوراق کو گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا، قدرت نے انہی کے دلوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا وہ انوکھا موڑ ہے کہ جہاں مفتوح کی تہذیب نے فاتح کے دل کو جیت لیا۔ منگولوں نے شہر تو فتح کر لیے تھے لیکن وہ مسلمانوں کے اس مضبوط ایمان کو شکست نہ دے سکے جو مصیبت میں بھی صرف اپنے رب کی طرف متوجہ۔ اور ہلاکو خان کے اپنے خاندان سے برقع خان جیسے عظیم جنرلوں نے اسلام قبول کیا اور خود اپنے ہی قوم کے ظالموں کے سامنے دیوار بن گئے۔ یہ اللہ کی وہ قدرت تھی کہ جس نے مٹانے والوں کو بچانے والا بنا دیا۔ وہ لوگ جو ان کی کتابیں دریا میں پھینک رہے تھے، آج وہی منگول قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے اور مساجد کے پاسبان بن گئے۔ یہ عبرت کا وہ سبق ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کو مٹانے والا یا تو خود مٹ جاتا ہے یا حق کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ بغداد کی راکھ سے منگولوں کا اسلام قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اپنے کردار اور اللہ کی نصرت سے پھیلتا ہے۔